اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم گٹھے کیوں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 13 رجب جناب مولا علی کی ولادت کا دن ہے آج۔ تو آج ہم نے آپ کو دعوت اس لیے دی کہ آپ نے جناب مولا علی کی محبت ہمیں سنانی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اور ہم نے بیٹھ کے ایک دو موضوع پہ بات بھی کرنی ہے، آپ نے سوال کرنے ہیں اور میرا کام ہے آپ کو اس کی ویریفیکیشن دینا، کلیئر دینا، یہ بات صحیح ہے اور یہ صحیح ہے، باقی جو یہ ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اور یہ والی غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سننے والوں کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ یار یہ تو سب کے لیے ہے نا، بات تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ ایک کو آپ دیکھ کر میں نے آپ کو میسج دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک گھر میں میسج بھیج دیا، صحیح بات ہے غلط بات؟ صحیح بات ہے نا؟ ایک گھر کا فرد میرے پاس بیٹھا ہے جس گھر میں کم سے کم 12-15 لوگ رہتے ہیں، تو جب یہ بندہ یہاں سے سن کے وہاں جائے گا تو آپ نے وہاں پہ جو بات آپ کو صحیح لگے گی وہ آپ پاپا سے بھی پوچھو گے، تایا سے بھی پوچھو گے، دادا ابو سے بھی پوچھو گے، ماما سے بھی ڈسکس کرو گے، سسٹر سے ڈسکس کرو گے، کزنوں سے ڈسکس کرو گے، آپ جب فیملی میں بیٹھو گے آپ ڈسکس کرو گے اس بات کو، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جس بات پہ آپ نے جو ہو رہی ہے عملاً ہو رہی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ذریعے پتہ کوئی ریٹرن تو ہونا چاہیے نا بھئی۔ آپ دے رہے ہیں ہمیں، ہم نے لے لیا آپ سے وہ چیز، ہم نے جو آپ نے ہمیں چیز ہمارے اندر ٹرانسفر کی، جیسے لفظ خدا ہو گیا یا جیسے فرقہ ہو گیا، وہ ہمیں آپ نے دے دیا، لیکن اس کی دلیل بھی تو دے دینا۔ رائٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ کہ نہیں بنتا؟ رائٹ بنتا ہے نا؟ بتانا ہے کہ کہاں سے دلیل ہے اس کی۔ اور میں اگر اس چیز کے اگینسٹ جا رہا ہوں، مخالف جا رہا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے میں اس کے متعلق میں دلیل دے دوں کہ یہ غلط ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں صحیح ہے تو وہ آپ بتا دیں، میں کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کلیئرنس دے دیں ہاں آپ یہاں غلط ہے جی، جیسی یہی چیزیں ہیں نا۔ اور جو تیسری چیز ہے خوبصورت ترین جو عمل ہے، وہ ہماری بات کرنے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ رستہ جنت کا کون سا ہے، ایسی بات ہو رہی تھی۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے، نہ کہ دوزخ۔ تو جس نے جنت جانا ہے یہ اس کے لیے پیغام ہے، اور جس نے نہیں جانا اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ وہ اس کی اپنی راضی ہے، رضامندی ہے، کیونکہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے، اس لیے وہ خود فیصلہ کر لے گا۔ ہمارا کام تھا پیغام پہنچانا۔ اچھا اب آپ بات کریں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھیں میرا بیٹا۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ، جنت کا راستہ جو ہے نا جی وہ بڑا آسان ترین ہے، بالکل سٹیٹ وے ہے، اس میں کوئی ٹرن نہیں ہے، کوئی یو ٹرن نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی کچا پکا نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں۔ جنت بالکل ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جانا کہاں ہے؟ جنت۔ اور اس جنت میں جانے کے لیے اس کے عمل کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن عمل کے بغیر تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا نا۔ آپ نے شہر جانا ہے، اگر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں یا بائک چلا سکتے ہیں تو آپ سٹارٹ کریں گے اس کو، آپ چلا سکتے تو اس کو چلا کے شہر پہنچیں گے تو تب دلیل بنے گی عملاً کہ آپ شہر گئے تھے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ شہر نہیں جا سکتے، ایسے ہی ہے نا؟ اس میں کوئی جھوٹ تو کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہے شرک، توحید۔ سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ شرک۔ جو توحید ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے، نہ کہ اس کے اگینسٹ جانا ہے، اس کے خلاف جانا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جو بندہ اللہ کا حکم مانتا ہے اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے خیر نہیں ہوتی۔ ہم تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی تکلیف نہ ہو، ایسا لفظ بھی نہ استعمال کرے۔ جو نہیں بھی مان رہا اس کے لیے بھی ہم اس کے لیے بھی بڑا دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس انتظار میں کہ اللہ کرے یہ بندہ صحیح ہو جائے، اللہ کے رستے پر آ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے۔ کیونکہ میں نے تو کوئی فرقہ بنانا کو نہیں ہے، میں نے کوئی ٹیم سازی کرنی کو نہیں ہے۔ میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جب نبی کا بندہ امتی بن جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس گھر میں امن ہو جاتا ہے، اس گھر میں سکون آ جائے گا، اس گھر میں عبادت ہونا شروع، دیروں آپ اچھے کام جو آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ گھر کیسا ہونا چاہیے؟ پاک صاف ہونا چاہیے، ناپاک ہونا چاہیے؟ پاک صاف۔ تو پاک صاف کیسے ہوگا؟ جب اس میں عبادت کی جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ تو بیسک جو چیز ہے وہ ہے شرک، جس کے متعلق اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، شرک کرنے والوں کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں شرک کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو پھر شرک کیا ہے؟ ہم نے شرک تو سمجھنا ہے، شرک کیا ہے جو ہم نے نہیں کرنا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جنت چلے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کوئی بیسک چیز شرک ہے۔ سزا جزا جو ہے وہ بات کا معاملہ ہے، جو آپ